سے بڑی سماعت مکمل ہونے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر آ رہی ہے. یہ اس وقت کے مناظر ہیں. سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر، علیمہ خان جو ہے وہ کمرہ عدالت سے باہر آ رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے آیا ہے. یہ اس وقت کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ہائی کورٹ کے باہر تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ آئی ہے. کیمروں پہ آ جائیں، کیمروں پہ. آج عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران کے بہاف پر آج بڑی اہم کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو سزا ہوئی، آج وہ سنگل بینچ پہ انڈر آبجیکشن کیس آج صبح مسٹر جسٹس خادم حسین سمرو صاحب کے پاس لگا اور اس میں آبجیکشنز کو ریموو کرنا تھا. سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 3.5 ماہ سے ہمیں عمران خان صاحب کے وکالت نامے دینے میں بہت دشواری ہے. جیل حکام ہمارے بارہا رابطے کے باوجود، مختلف کورٹ آرڈرز کے باوجود، مختلف ٹائمنگز پہ ان کو کانٹیکٹ کیا گیا مگر وہ وکالت نامے نہیں دے رہے. سو جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کا یہ جو اقدام ہے آف ناٹ فرنشنگ اس اینڈ ناٹ پرووائڈنگ اس دی پاور آف اٹارنیز ٹو فائٹ دا لیگل بیٹل، یہ بہت الارمنگ بات ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے خلاف پہلے بھی کافی گلے شکوے آلریڈی آپ کے نوٹس میں ہیں. عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس نے پرائمری انہوں نے جو اپنا ملزم ٹھہرایا ہے وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہے. سو آئی جی پریزن سے میں آئی جی پریزن صاحب سے میں خطاب کرتے ہوئے میں انہیں کہوں گا کہ وہ اڈیالہ جیل میں معاملات کو دیکھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنی ڈیوٹیز میں اتنے ریونجفل یا اتنا نگلیکٹ اور اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ وہ کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں 3 مہینوں میں وکالت نامے بھی نہ دیں. سو آج وہ آبجیکشنز تو ریموو ہو گئے. عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے اب اس کو ریگولر نمبر لگ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پرانا وکالت نامہ تھا. ہم نے انہی پرانے وکالت ناموں پہ ہم نے اپنی اپیلز دائر کی اور ٹائم کے اندر اپیلز دائر ہوئی. 9 دن کے اندر اپیل دائر ہو گئی. 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم ہیئرنگ ہوئی ہے وہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں ہوئی اور القادر ٹرسٹ کا کیس تھا. القادر ٹرسٹ میں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 5 مہینے اور 15 دن کے بعد یہ ہیئرنگ فکس ہوئی اور ان 5 مہینے 15 دن میں بے شمار مرتبہ ہم نے مختلف اپلیکیشنز فرنش کی. بے شمار مرتبہ چیف صاحب سے رابطہ، ان کے عملے سے رابطہ، فکسنگ برانچ سے رابطہ، مگر کبھی بھی ان 5.5 مہینوں میں پٹیشن جو ہے وہ ان کی فکس نہیں ہوئی. آج جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس صاحب کو سب سے پہلے میں نے یہ بتانا مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ارجنسی ہے وہ پچھلی تمام ارجنسی سے بہت زیادہ ہے. ناؤ دس از اے کیس آف ایکسٹریم ارجنسی جس کی دریافت پر انہوں نے کہا یہ ایکسٹریم ارجنسی کا کیس کیسے بنتا ہے. تو نمبر 1 فیکٹر جو عمران خان صاحب کی آئی کمپلیکیشن ہے، میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو سیو دا سیکنڈ آئی، اور میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور ان کو روز ٹریٹمنٹ کے لیے اڈیالہ سے باہر لے جایا جا رہا ہے. ان کو ضمانت، اگر ضمانت کے حقدار ہیں تو ان کو ضمانت دیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود کرائیں. کوئی ان کا ٹریٹمنٹ نہ کرائے، وہ اپنا ٹریٹمنٹ خود جو بہتر سمجھتے ہیں. ایک شخص کو ضمانت ملتی ہے، رہائی ملتی ہے، باہر آتا ہے، اپنی پسند کا ٹریٹمنٹ کراتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے. دوسری ارجنسی ایک خاتون جو ان کی اہلیہ بشریٰ عمران ہیں، 1 سال سے ان کو سزا ہوئی ہے، 7 سال کی سزا ہے. 5 مرتبہ وہ پٹیشنز دائر کر چکی ہیں کہ میرا کیس سن لیا جائے. سو فیمیلز کے لیے ہمیشہ سافٹ کارنرز رکھے گئے ہیں. ہمیشہ ان کو اسپیشل ممبرز آف دی سوسائٹی، اولڈ پرسنز، وومن اینڈ چلڈرن، ان کو ولنریبل ممبرز آف دی سوسائٹی کہا جاتا ہے. ان کے کیسز کو ہمیشہ کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ ان کو پرائرٹی پر سنا جاتا ہے، مگر پرائرٹی تو ہے ہی نہیں ہے. ایک اور ان کو آگے ایک گراؤنڈ رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ ضمانت کے حقدار ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ عدالتیں کہتی ہیں کہ جائیں روزے اپنے گھروں میں رکھیں اور جائیں عید اگر آپ فیملی کے ساتھ کرنے کے حقدار ہیں تو یہ ہم آپ کو آن پرائرٹی ہم آپ کو بھیجتے ہیں، آپ جا کر عید اپنی فیملیز کے ساتھ کریں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان تمام
ग्राउंड्स को एजिटेट करने के बावजूद और बारहा रिक्वेस्ट करने के बावजूद मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आज अगर 5.5 महीनों के बाद केस लगा है तो अर्ली हियरिंग लगी है, मेन केस लगा ही नहीं है, ज़मानतों के केसेस लगे ही नहीं हैं, तो अब अर्ली हियरिंग में आप हम अपने तमाम गिले शिकवे भूल जाते हैं, विड्रॉ करते हैं, मंडे के लिए केस फिक्स फरमा दें, हम जो हमारा हक है हम मंडे को ले लें। तो जिस पर उन्होंने मंडे को हमारी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, बल्कि पूरे हफ्ते में ही रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की, और उससे अगले हफ्ते 14 मार्च, जिसमें बहुत 11 मार्च में बड़े दिन है, अभी तो फरवरी चल रहा है। सो एक ही केस चीफ साहब ने सुना, 5 मिनट में वो केस उनके, हमारे केसेस भी 10-10, 15-15 मिनट के, इससे ज़्यादा के तो केस ही नहीं है ना, हमने इससे ज़्यादा टाइम लेना है। सो इतनी लंबी डेट जो देना है वो फैमिली के लिए ख़ास तौर पे बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत पर्टर्बिंग है, स्पेशली हेल्थ के इशू को लेते हुए। तो फैमिली मेरा ख्याल है इस पे अपना जो ओपिनियन है और अपने तासुरात का वो इजहार करना चाहते हैं। माँ नीचे कर लेना। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज 11 तारीख की डेट दी है। जब इस चीफ जस्टिस को पता है ये कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे, या यहाँ पे किसी ने कहा जी मुबारक को डेट मिल गई है, यहाँ पे हमें इस चीज़ पे ले आए हैं कि हमें मुबारकियाँ दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने, जज साहब ने ज़हमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए हैं कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। देखिए, आज अभी हम प्रेस रूम में गए थे, तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आए कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप यहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र न करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया, इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान आज़ादी सहाफ़त के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में, जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी ख़त्म कर दी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सकें। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया की बात किसी से कर नहीं सकेंगे।